بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک کو یوٹیوب۔ سوموار کا دن 12 جنوری کی تاریخ اور اہم خبریں، ان کا تجزیہ، کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں۔ عوامی راج سے جو اسٹیبلشمنٹ کا تخت الٹنے کا خطرہ، خان کو پیغام کراچی جلسے کا پہلا نتیجہ، 24 گھنٹے میں رہائی کی آفر، کیا معاملہ ہے اس کی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں۔ باغ جناح سے کراچی کی سڑکوں تک عوام نے کمپنی کے ہوش اڑا دیے اور سہیل افریدی نے اگلا سرپرائز بھی دے دیا۔ سب میدان کمپنی کے گھر کے اندر سجانے کا، شہباز شریف کی حکومت کیسے ٹھکانے لگے گی، فوجی جرنیل سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جوڈیشل کمیشن کا بھی آج اجلاس ہے، آئینی عدالت کے ججز کے لیے کیا طریقہ کار بن رہا ہے، اور انٹرنیشنل خبریں بھی ہیں۔ سعودی عرب کے بعد اب مصر نے بھی عرب امارات کو سرپرائز دیا، اسرائیل کی چیخیں کیوں نکل رہی ہیں، اور ایران کی آج بہت بڑی ایک کامیابی، اور اس کا کیا اثرات ہوں گے۔ احتجاجی کال کے معاملات، رضا پہلوی کی طرف سے جو ایران کے اندر جو معاملات ہیں، امریکہ کے اندر بھی احتجاج بڑی شدت سے چل رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا مسخرہ پن بھی، ڈکٹیٹروں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے وینزویلا کے قائم مقام صدر کی وہ ٹروتھ سوشل پر ٹویٹ وائرل، یہ ساری خبریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو جو کراچی میں ہوا، وہ جھلکیوں کی صورت میں آپ کو بتانا بڑا ضروری ہے۔ یہ تحریک انصاف کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا تھا۔ اس فسطائیت، گھٹن اور ظلم کی اس سیاہ رات میں ایک روشنی کی کرن تھی کہ اجالا شروع ہونے والا ہے۔ 3 سال 8 مہینے کی ظلم، فسطائیت، چھاپے، گرفتاریاں، شہادتیں، اغوا، جرنیلوں کے حامی، ان کے بنائے ہوئے فارم 47 کے نظام کو کراچی کی عوام نے باغ جناح کے اندر دفن کیا۔ عوام نے ثابت کیا یہ نکل آئے تو بڑے سے بڑا یزید بھی جھک جاتا ہے۔ تحریک انصاف کے 5 نوجوان پوری گیم الٹ گئے۔ یہ خان کے وہ نوجوان بچے جو انصاف اسٹوڈنٹ سے عوامی لیڈر بنے، آج ایک بڑے منجے ہوئے سیاستدانوں کی طرح پورے پاکستان میں خود کو منوا گئے۔ اسٹیبلشمنٹ کے اپنے صحافی اقرار کر رہے ہیں، اپنے صحافی کے کم از کم 1 لاکھ بندہ تو باغ جناح میں تھا، باقی کراچی کے اندر کراچی نکلا ہوا تھا۔ اور اسٹیبلشمنٹ کو یقین کریں کہ پیپلز پارٹی کو نہیں بلکہ خود کو سیف ایگزٹ انہوں نے دیا ہے۔ باغ جناح کا گراؤنڈ جو کھولا، ورنہ یہ معاملہ کہاں چلا جانا۔ یہ جلسہ دیکھیں کیوں منفرد اور اتنا اہم ہے، اس کی کیوں بات کرنی چاہیے بار بار۔ اس کے کوئی انتظامات نہیں تھے، کوئی تیاری نہیں تھی۔ یہ 8 گھنٹے سے کم نوٹس ہے، دوپہر تک کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ جلسہ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا۔ پھر ایک ایسی جگہ بھرنا جو پاکستان کی کسی سیاسی جماعت کا سوائے تحریک انصاف کے علاوہ ممکن نہیں، اور عمران خان جیل میں۔ اب اس جلسے میں نہ کوئی روایتی سٹیج، نہ کوئی یہاں لائٹوں کا انتظام، بلکہ یہاں تو تاریخ میں پہلی دفعہ مزار قائد کی بتیاں بھی بجھا دیں۔ نہ یہاں کرسیاں، نہ مائک، نہ ساؤنڈ سسٹم، نہ عوام کے لیے پانی تک نہیں تھا۔ ویسے تو جلسوں میں بریانیاں، جوس کے ڈبے، کھانے، وہ بسوں میں بھر بھر کے لوگ لانا، وہ آپ کو پتہ ہے۔ یہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ 5 نوجوان لڑکے اور سامنے جمع غفیر، بچے، عورتیں، بزرگ، کراچی کے دور دراز سے آئے ہوئے لوگ پیدل چل کے۔ اب یہاں ڈی جے ایس پی آر کا تو خصوصی شکریہ ادا کریں، فوجی جرنیلوں کا شکریہ ادا کریں، جنہوں نے 9 مئی کے بعد سب سے پہلا کام کیا کہ سارے بابے پارٹی سے فارغ کر دیں، بومرز جنہیں کہا جاتا ہے۔ اور وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا، تحریک انصاف کے جلسوں میں اکثر آپ سنتے تھے کہ خود خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ یہ آج نظر آ رہا تھا کہ مانو میں پیروں کے استاد نکل رہے تھے۔ اس جلسے میں یہ ثابت بھی ہوا کہ 2018 میں کراچی میں تحریک انصاف نے کلین سویپ کیا۔ جو یہ کہتے تھے ایک نشست نہیں لے سکتے، آج اپنا منہ کالا کروا بیٹھے۔ بلکہ 9 اپریل کی رات کو بھی جو رجیم چینج میں سب سے زیادہ تعداد میں لوگ نکلے تھے وہ کراچی سے نکلے تھے۔ یہ 12 دن کا بیانیہ فارغ ہو گیا، اور عمران خان کا یہ بیانیہ بالکل 100% درست ہوا کہ خان جسے چھو لے وہ سونا بن جاتا ہے۔ اب دیکھیں باخدا، مجھے خود سہیل افریدی کا نام آج سے کچھ عرصہ پہلے تک پتہ ہی نہیں تھا۔ سہیل افریدی آج پاکستان میں گھر گھر ایک نام بن چکا ہے۔ وجہ خان کا نظریہ۔ اس کراچی کے جلسے کی اہمیت کیوں ہے کہ ادارے کے اندر جو دراڑیں تھیں، جس کا میں آپ کو بتاتا وہ بڑی واضح ہو گئی ہیں کہ فیلڈ مارشل کی واقعی انتظام پر گرفت کمزور ہے، ورنہ کراچی کا یہ جلسہ کبھی نہ ہونے دیتے۔ انہیں تو دیکھیں باقاعدہ حکم کا جلسہ نہیں ہونا، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے ملاقات نہیں ہونی، تاجروں سے ملنے نہیں دینا، رکاوٹیں ایسے ہی ڈالنی، مار پیٹ ایسے ہی کرنی جیسے پنجاب میں۔ اس کے باوجود عوام موبلائز ہوئی اور 5 لڑکے مل کر عوام سے سرپرائز دے گئے، خیر و عافیت سے اپنا کام بھی کر گئے، اور ابھی مزید بھی سرپرائزز آ رہے ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ابھی تحریک انصاف کی قیادت کے پیغامات کیا ہیں؟ ایک تو پاکستان کی عوام نے جو ڈنڈے، بندوق، گولیاں، کنٹینر، مار پیٹ، چھاپے، ان کے باوجود ظلم، فسطائیت اور جبر کو برداشت کر کے جس طرح یہ نکلے ہیں، وہ پیغام ہے کہ کال جب دیں گے ہم تیار ہیں۔ جو رہنما جو معاف کیجیے گا چھاپوں کی وجہ سے، گرفتاری کی وجہ سے نہیں آ رہے، جنہیں سزائیں ملی ہوئی ہیں، جو قربانیاں دے چکے ہیں، اب ان کے لیے بھی بڑا اہم مرحلہ ہے ہٹ جانا یا ڈٹ جانا۔ اب اور راستہ ان کے پاس بھی کوئی نہیں۔ اور یہ نظر آئے گا کل اڈیالہ جیل میں عمران خان کی ملاقات میں اس کی بہنوں کے ساتھ کھڑے ہونے سے۔ جس طرح کراچی اور حیدرآباد کے لوگ نکلے، اب اسلام آباد اور پنڈی کے لوگوں کا بھی امتحان ہے کہ 10,000 لوگ علیمہ خان کے ساتھ ہوں
اس سے زیادہ تحریک انصاف کے عہدیدار ہیں. اب دیکھیں اس وقت جو بڑا اہم مرحلہ جس پہ بہت زیادہ رات کو بھی اسپیس میں بات ہوئی کہ تحریک انصاف کے رہنماؤں نے بہت قربانیاں دی ہیں, تکلیفیں اٹھائی ہیں, پریشانیاں کاٹی ہیں. دوسرے معنوں میں انہوں نے اپنا سخت روزہ سورج طلوع ہونے سے شروع کیا, اب مغرب کے بالکل قریب ہیں, یہ اپنا روزہ نہ توڑیں, اپنی قربانیاں ورنہ ساری ضائع ہو جائیں. پھر لوگ مجبور ہو کے انہیں غداری کے سرٹیفکیٹ دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ اپنی سیاست پر خود رحم کریں. محمود اچکزئی نے, علامہ ناصر عباس نے بڑی اچھی بات کی کہ اپنوں کو غدار کہنا دشمن کی سب سے بڑی کامیاب چال ہے. یہ تحریک کو اندر سے توڑنے کا, شکوک, بد اعتمادی کا ہتھیار استعمال ہوتا ہے. یہ ہتھیار اب ان رہنما استعمال کرنے کا موقع نہ دیں, میدان میں نکل آئیں. سیاسی جماعت کو, تحریک کو تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. ان کے نظر اس مناظر پہ ہونی چاہیے جب عمران خان جیل سے نکلے ہوں گے. ان لوگوں کی سیاست کس لیول پہ ہوگی ذرا سوچیں, یہ ذرا سوچیں 2 منٹ کے لیے. ابھی تو پاکستان کی عوام, سوشل میڈیا سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور مخالفین کا کیا حال ہے, وہ بندے گننے والی تمغہ بردار ہو, کہہ رہی 300 بندے تھے, اندازہ کہ 300 بندے. اور میڈیا جو ڈھکن غائب ہونے پہ سارا دن بریکنگ نیوز بناتا ہے, اسے کراچی کی عوام نظر نہیں آ رہی, لیکن پاکستان کی عوام کو نظر آ گیا, سوشل میڈیا کو نظر آ گیا, اور جرنیلوں کو بھی نظر آ گیا. اب سہیل آفریدی کی طرف نظر رکھے. ابھی پنجاب تو انہوں نے فتح کیا تھا, کراچی میں بھی آپ کو پتہ ہے جو آپ نئی تاریخ لکھ گئے. اب وہ جا رہے ہیں کوئٹہ بلوچستان کمپنی کے گھر, اور جارحانہ حملے بھی سہیل آفریدی کے جا رہی ہیں. وہ نہیں پیچھے ہٹ رہا. میڈیا ٹاک میں اس نے آج ڈی جی ایس پی کو رگڑ دیا, اور بڑا شدید رگڑا کہ وہ سلمان اکرم صاحب منہ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ کے ہو کیا رہے. ڈی جی ایس پی آر کو اس نے کہا کہ 1947 سے 2026 تک سب سے یہ نیچ بیان تھا جو دہشت گردوں کو کہہ رہے کہ تحریک انصاف کے لوگوں پر حملے کرے. ہم یہاں شہادتیں دے دے کر اپنے زخمی لوگوں کو اٹھا اٹھا کر تھک گئے, یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ دہشت گرد مارتے نہیں کیوں نہیں. بہرحال تحریک انصاف نے آج اسمبلی میں, کے پی اسمبلی میں امن و امان کی بریفنگ کے لیے کور کمانڈر پشاور کو بھی بلایا, اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا دیکھنا کہ وہ آتے ہیں کہ نہیں. ویسے وہ نہیں آتے ہیں عام طور میں. اور ساتھ جو خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ اور سوشل میڈیا بند کرنے کے مطالبات ہیں, اس میں بھی ان کے مطالبات آگے کہ پہلے ڈی جی ایس پی آر کا منہ بند کریں, ان کے خلاف جو پریس کانفرنس وہ بند کریں, پھر ان کے عسکری صحافیوں کے بیانات, مریم نواز کے جو اکاؤنٹس نیچ گفتگو کرتے ہیں وہ بند کریں, تو سوشل میڈیا خود ٹھیک ہو جائے گا سارا. جب تک یہ نہیں کریں گے یہاں سے بھی حملے اسی طرح ہی ہوتے رہیں گے. اور تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی سمجھا رہے ہیں. دیکھیں کہ جس طرح 1988 میں ایک پختون نے, آپ کو پتہ ہے اعلان کیا تھا غلام اسحاق خان نے, ضیاء اللہ کا جہاز پٹ گیا, مطلب وہ پھٹ کو پھٹ کہتے ہیں. اسی طرح ان کے آج دیکھیں جھوٹ کا نصاب, ان کے جو چہرے پہ نقاب, یہ سارے پھٹ چکے ہیں. اب خدا نخواستہ کچھ اور پھٹے, اس سے پہلے تسلیم کر لیں کہ یہ لڑائی اپنی عوام سے ہار گئے ہیں. یہ بڑی بڑائی ہوگی ان کی اگر یہ مانے گئے, کیونکہ آدھے سے زیادہ لوگ تو یہ مانتے ہیں. جلسے کے بعد اسٹیبلشمنٹ میں یہ بات کنفرم ہوگی کہ ان کا تخت کسی بھی وقت لوٹ سکتا ہے. اور یہ اس لحاظ سے اہم ہے دیکھیں کہ یہ عمران خان سے فیس سیونگ و باعزت راستہ کیسے مانگ رہے ہیں. لیکن یہاں واردات بھی ہے. یہ جو شرط انہوں نے رکھی کیا کہ 9 مئی کے حوالے سے عمران خان معافی مانگ رہے ہیں, ایک دفعہ پھر وہی معاملہ, اور پھر مذاکرات ہوں گے. 3 مہینے عمران خان نظر بند رہے ہیں, کوئی گفتگو نہ کریں, اور ہم ان کی 1 دن کے اندر اندر رہائی کر دیتے ہیں. اب اصل واردات تو سب کو پتہ ہے کہ یہ عمران خان کی ایسی ویڈیو چاہتے ہیں, عمران خان سے قوم سے کہہ رہے ہیں جیسے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی تھی کہ میں 9 مئی کے معاملات پہ قوم سے معافی مانگتا ہوں. پھر یہ کہیں گے دیکھیں ہم تو مذاکرات اب کریں گے. ایسا نہیں ہوگا. یہ پھر ظاہر ملٹری ٹرائل چلائیں گے, عوام کے سامنے بیانیاں بنائیں گے. دیکھیں جی سابق وزیر اعظم نے غداری کے دہشت گردی کیس میں خود تسلیم کر لیا. اب یہ ان کی 3 سال 10 مہینے سے ہی کوشش چل رہی تھی, اور ابھی تک کامیاب نہیں, اور آگے بھی نہیں ہوں گے. اب ان کے جو باخبر لوگ ہیں جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ریورس انجینئرنگ کہنے سمجھ نہیں آ رہی کہاں سے شروع کریں, اور اس کی دلیل بھی بنتی ہے. دیکھیں محمود اچکزئی, ان کا بڑا انتہائی اہم بیان سوشل میڈیا, بلکہ 4 بیان تابڑ توڑ آئے کہ واقعی معافی والی بات کی ہے. کیونکہ محمود اچکزئی نے کہا پہلے اصل واردات کرنے والے 9 مئی والے معافی مانگے, کور کمانڈر کے گھر 12,000 فوجیوں کی کمانڈ کرنے والا کور کمانڈر سامنے آ کے معافی مانگی کہ لوگ اندر گئے کیسے, 4 مارشلا لگانے والے معافی مانگے, تحریک انصاف کے اوپر مظالم کرنے والے نے شہید کرنے والے, آئین کو معطل کرنے والے سب سے پہلے معافی مانگی. کیونکہ محمود اچکزئی کو پتا ہے کہ خان ایسا سوچ بھی نہیں سکتا, ورنہ اتنا وقت ہی نہیں گزرنا تھا. پھر محمود اچکزئی نے ایک پیغام دیا, بڑا اہم پیغام, کہ کچھ مہینوں میں پاکستان کے علاقے یہ کہنے جا رہے ہیں کہ اب ہمیں آپ پر بھروسہ نہیں ہے, آپ آئین کو نہیں مانتے, بگاڑتے ہیں, آپ نیا عمرانی معاہدہ کریں نئی آئین ساز اسمبلی کے ساتھ. یہ بڑا سیدھا سیدھا پیغام ہے کہ 1971 والے خدا نخواستہ معاملات تیار ہیں. آج انہیں اپوزیشن لیڈر میں محمود اچکزئی کو بنانے کا معاملہ ہے, 70 سے زیادہ اراکین کے دستخط نہیں ہیں. اب یہ دیکھیں اگر آج آپ کو پتہ چلے گا کہ اسٹیبلشمنٹ انہیں اپوزیشن لیڈر مانتی ہے یا نہیں. باقی تو جو ونڈر بوائے والی گیم چل رہی ہے, ونڈر بوائے کے طور پر اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں, تو یہ ونڈر بوائے انہوں نے نواز شریف کو بنانے کی کوشش کی ہے. وہ انہیں کچھ معاملات پر, کچھ مطالبات پر بات چیت کرتے, لیکن وہ ان کے آپس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ونڈر بوائے گیم چل رہی ہے.
اس کی تحریک انصاف کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے. نون لیگ کلیم اللہ سیف اللہ والا شہباز شریف کو بنائیں, نواز شریف کو بنائیں, اصلاحات لائیں, نئی یہ سارے معاملات ہیں. دیکھیں جب ان کی مطلب وہ معاملات پھٹنے تو ضرور ہے, اور اس میں سب سے بڑا معاملہ تو معاشی استحکام کا ہی چل رہا ہے نا. وجہ دیکھیں دنیا کی مہنگی اتنی بجلی ان کے پاس, دنیا کا سب سے مہنگا پیٹرول ان کے پاس, دنیا میں سب سے کم صحت کی سہولتیں ہیں پاکستان میں, سب سے بدترین انٹرنیٹ, بدترین پاسپورٹ, غیر یقینی غیر معیاری تعلیم, مہنگی ناقص ادویات سے لے کر غذائی شارٹیج, آٹا غائب, بے روزگاری, صنعتیں ملیں بند, ادارے بیچنے سے لے کے عدلیہ کے حالات آپ کے سامنے. ایک ایسی ریاست جو ڈیفالٹ کی چادر اتار کر سیدھی ہو تو پھر دھچکا لگ جائے کمر نیچے اور ٹانگیں اوپر. اب اس معیشت کے حالات کے یہ ہے کہ یہ جو ڈپازٹ عرب امارات سعودیہ نے جمع کروائے ہیں, ان میں سے اگر $1 ارب کیش کروانے کی کوشش کریں تو کرنسی تباہ و برباد. مصنوعی نظام جس پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں, ڈالر کو صرف نارمل قیمت پہ چھوڑیں تو تباہی پھر جائے, سارے کا سارا نظام گر جائے. ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں تو ایسی ایڑیاں ہی رگڑتے رہیں گے. اب کدھر جائیں آپ خود بتائیں. ریورس انجینئرنگ شروع کریں تو کہاں سے کریں, ان کے پاس تو کوئی آپشن نہیں ہے. ابھی ان کی تازہ ترین واردات جو جہاز بیچنے کی, جو پوری دنیا میں جی اربوں خربوں ڈالر آ رہے ہیں, وہ بھی دیکھیں اب جھوٹ آج پروو ہو گیا. پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا جہاں یہ جہاز بنتے ہیں, ان کی پوری کی پوری صلاحیت آپ اٹھا کے دیکھیں, وہ 20 سے 25 جہاز بناتے ہیں, کیونکہ انجن ایوینکس اور 60% جو پارٹس ہیں وہ آتے ہیں باہر سے. پاکستان کے پاس اپنی دفاعی ضرورت کے لیے 150 جہاز ہیں, ابھی مزید ایئر فورس کو 50 جہازوں کی ضرورت ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں سوڈان کو, لیبیا کو, بنگلہ دیش کو, عراق کو, آذربائیجان, پوری دنیا کو جہاز بانٹیں گے, سپلائی کریں گے. اس کے لیے کم از کم 50 سال چاہیے جو یہ معاہدے دکھا رہے ہیں. یہ انجن ایوینکس کے پارٹس کہاں سے آئیں گے؟ روس تو خود ایک بہت بڑی جنگ میں الجھا ہوا ہے, اتنی بڑی تعداد میں آرڈر وہ پورا کر سکتے ہیں, یہ کامن سینس ہی نہیں بنتی. پھر امپورٹ کروانے کے لیے پیسے دینے پڑے, $5 ارب کہاں ہے؟ $1 ارب IMF سے نہیں مل رہا, محنت ترلا کر کے, تو $5 ارب کہاں سے دیں گے؟ یہ ہمیں پارٹس دیں, پھر ہم جہاز بنا کے بیچیں گے. اب چین کے, اور پھر یہ بھی چین کی شراکت ہے, بیچنے کے بعد جو پرسنٹیج ملے گی اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف ایک 2 نمبر گیم. اپنے دفاع کے لیے ٹھیک ہے, لیکن باہر نہیں بیچ سکتے آپ, کیونکہ 3 سال 10 مہینے کے بعد ان کے پاس یہی کامیابی تھی, وہ بھی ٹھوس ہوگی. آخر میں بچتا ہے 9 مئی, وہی بھونڈا کیس جو 20 منٹ میں پکڑا جاتا ہے. اس میں تازہ ترین سہیل آفریدی کے بارے میں جو واردات کی, وہ 2023 کی ویڈیو فورنزک والوں نے زمان پارک کی تصویر, اس پہ اب نیا معاملہ سامنے آ گیا. وہ یہ کہ فورنزک کی انچارج مریم نواز چیئرمین نکل آئی اس ادارے کی, اور 14 لوگ جو اس میں ووٹ کرتے ہیں حکومت کے اس ادارے میں, وہ 9 حکومت کے اپنے. اور چیئرمین کون؟ کیلیبری فونٹ کی, ٹرسٹ ڈیڈ کی, قطر کی شیخ جاسم کے خط کی, توشہ خانہ سے ایمن فیلڈ کی زمین جائیدادیں, سرٹیفکیٹ اور شادی کے تمام معاملات پر جھوٹے کاغذات بنانے والی فورنزک کی سربراہ مریم نواز. بس اب باقی آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کی اب ڈگریاں اور کاغذات دنیا کیسے مانے گی. جب پنجاب کے 62% صوبے کی انچارج یہ ہوں اور یہ فورنزک کی انچارج ہوں, تو پھر حالات تو ادھر ہی جائیں گے. انٹرنیشنل حالات کی بھی بڑی اہم خبریں آپ کو بتاؤں. ایک تو مصر کا بھی بڑا اہم معاملہ جو سعودی عرب کے ساتھ جڑ کے انہوں نے عرب امارات کو باقاعدہ فضائی حدود پر پابندی لگائی, اور یہ محمد بن سلمان کی عرب دنیا میں طاقت میں اضافہ بہت نظر آ رہا ہے. عرب امارات کی پراکسیوں کا کمزور ہونا, اور اسرائیل کا میڈیا اس وقت محمد بن سلمان کے خلاف ہو گیا فل. اب یہ معاملہ دیکھیں جو مغربی میڈیا میں بھی آپ روز سنتے ہیں, جی ایران گر گیا, ایران گر جائے گا, 6 بجے شام کو رضا شاہ پہلوی پہنچ جائے گا. اب اس وقت امریکہ اسرائیل کے پاس بھی بیانیہ ان کی طرح اور کچھ نہیں ہے. رجیم چینج, سیاسی عدم استحکام, ایران میں کوشش ناکام ہوگی. ایران کی حکومت اور ان لوگوں نے اپنے قومی مفاد کو سامنے رکھا ہوا ہے. جیسے جرمنی, جاپان نے دیکھیں وہ جنگ عظیم کے بعد 30 سال ہارنے کے بعد بھی آج تیسری چوتھی بڑی معیشت ہے. ایران صرف اپنے قومی مفاد کو دیکھ رہا ہے, اور اس میں انہیں اسی لیے کامیاب ہے, میں نے قوم اکٹھی ہے ایک پیج پہ. ٹرمپ آج اپنے وزراء سے بہت بڑی مشاورت بھی کر رہا ہے, ایران کے متعلق آپشنز بھی ڈھونڈ رہا ہے, لیکن فوجی کارروائی بہت مشکل لگ رہا ہے. ایران کے مظاہرے ان کے خلاف سب سے بڑی مغربی میڈیا کی آپ کو پتہ ہے چال تھی, اچھالا جا رہا تھا. وہ ایران نے انٹرنیٹ بند کیا, اور وہ ایلن مسک نے اسٹار لنک کی سروسز وہاں بحال کروائیں. پہلوی خاندان کی حامیوں کی مدد کرنی تھی, انارکی پھیلانی تھی. ظاہر اسٹار لنک کی NGOز کے ذریعے بڑے عرصے سے ایران میں اسمگل ہو کے وہاں پہنچائے جا رہے تھے. اب ان کے لیے انتہائی شرمندگی کا باعث بنا کہ ایران نے بڑی کامیابی سے ملٹری جیمر استعمال کر کے اسٹار لنک کی سروسز, اور روس کی بھی مدد تھی, منٹوں میں ختم کر دی. اور امریکہ اور ایلن مسک کا یہ دعویٰ تھا کہ اسٹار لنک کو کوئی بلاک نہیں کر سکتا, اور جہاں جہاں انہوں نے رجیم چینج کرنی ہے اسٹار لنک کا وہاں استعمال ہوا ہے. اب بنگلہ دیش, وینزویلا, شام اور اب ایران میں دیکھ لیں, پاکستان میں بھی اسٹار لنک لانے کی کوشش. بہرحال یہ اپنے ملک کے دفاع کی بات ہے, ٹیکنالوجی سمیت ایران جو ہے اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے. آج ان کی جو پارلیمنٹ کا اجلاس کل ہوا وہ دیکھیں, اس میں انہوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ اگر فوجی طاقت ایران پر حملہ ہوا تو وہ پھر پورے خطے میں فوجی اڈے, بحری جہاز, مراکز, اتحادیوں کے بھی بلا خوف و تردید حملے کریں.
تو یہ ظاہر امریکہ کے لیے اتنا آسان نہیں ہے، ورنہ کب کا حملہ ہوتا. اور وہاں تو ٹرمپ کے اپنے حالات بہتر نہیں ہیں، مڈ ٹرم الیکشنز بھی آ رہے ہیں، اور وہاں جو مظاہرے ہو رہے ہیں وہ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی ساری. پھر امریکہ کے یورپ کے ساتھ گرین لینڈ پر بھی ابھی نیٹو، برطانیہ، جرمنی، فرانس کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں ہیں. ٹرمپ کی حمایت میں اچھی خبریں نہیں آ رہی، مشکلات اس کے لیے بھی بڑھ رہی ہیں. اور مغرب میں تو بلکہ یورپی یونین کی طرف سے عمران خان کے حوالے سے بھی رہائی کے لیے پیغامات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. یہ ڈراپ سائٹ کے وکاس نے کل ٹویٹ کی تھی، لیکن اس کی تفصیلات نہیں میں نے ان سے پوچھا ہے، اگر اس کی کوئی معلومات مزید آئیں تو آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن یہاں پریشر بلڈ کرنے کی کوشش مغرب سے ہوگی، ظاہر ہے وہ پاکستان کے معاملے میں تو یہی چیز دیکھتے ہیں. اور ٹرمپ تو دیکھیں اس وقت بالکل ایک مسخری پن پر آ چکے ہیں. وینزویلا کا ایکٹنگ صدر اس نے خود کو بنا لیا. اس کے ٹروتھ سوشل پہ جو دنیا پوری مذاق بھی اڑا رہی ہے اور غصہ بھی کر رہی ہے کہ یہ تاریخ میں عجیب و غریب واردات ہو رہی ہے. جس طرح پاکستان میں آپ کو پتہ ہے عجیب و غریب، یہ بدقسمتی سے جب آپ کو پتہ ہے دنیا کو ایک سرکس بنایا جائے، مسخروں کو اقتدار دیا جائے، تو پھر ایسی چیزیں بڑی کامن ہیں. اور بھی بہت ساری خبریں ہیں، لیکن انشاءاللہ وہ اگلے ویلاگ تک کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. آپ اپنا خیال رکھیں اور مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.